دیکھیں جی، آپ نے جو بات کی نا یمن کے حوالے سے، پاکستان کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، پاکستان کیا سوچ رہا ہے، عوام کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، یہ میں ذرا ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں گرینڈیور ڈیلیوژن. بڑا مشکل سا لفظ ہے میڈیکل سائنسز کا، گرینڈیور ڈیلیوژن یا ڈیلیوژن آف گرینڈیور، اور اس کو سمجھ آپ نہیں سکتے. صرف ایک تصویر میرا خیال سے اگر وہ آ جائے تو وہ تصویر سے وہ بیماری واضح ہو جاتی ہے. وہ جو بیماری وہ بائیپولر ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے، شیزوفرینیا، یہ میڈیکل ٹرمز میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے بہت زیادہ، یہ میرا خیال سے وہ اگر تصویر آئے گرینڈیور ڈیلیوژن والی تو ہم زیادہ سے بہتر بات کرتے ہیں کہ دوسرے ویڈیو چل گئے. اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت، اپنی حیثیت سے بہت زیادہ، یعنی مثال کے طور پہ یہ بلی پڑی ہوئی ہے، یہ سوچ رہی ہے کہ میں شیر ہوں. یہ ہوتا ہے گرینڈیور ڈیلیوژن. اور وہ یہ بلی شیشے میں دیکھ رہی ہے تو شیر نظر. اچھا، یہ باقاعدہ یعنی آدمی جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ وہ حقیقتاً سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی بہت لاغر سا کمزور سا آدمی سمجھ رہا ہے میں پہلوان ہوں. ایک بہت ہی کوئی بد شکل سا انسان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت، وہ واقعی کنونسڈ ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، وہ کنونسڈ ہے کہ میں بہت ذہین ہوں. نبوت کے دعوے کر دیتے ہیں لوگ. یہ گرینڈیور ڈیلیوژن ہے. یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے وہ کھڑا ہو دیکھ رہا ہے کہ میں بہت اسمارٹ ہوں، اس کو شیشے میں واقعی اس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. حقیقتاً لوگ خودکشی کر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں 10ویں منزل سے اڑ سکتا ہوں، چھلانگ مار دی، اڑ گئے اور دھڑام گرے مر گئے، کیونکہ وہ یہ نفسیاتی حادثہ ہے بڑا خوفناک قسم کا. اور اس میں لوگ یعنی اس میں بہت زیادہ دولت ہے میرے پاس، یعنی لوگ کہیں گے بہت غریب ہوں گے، لیکن ان کے نفسیاتی طور پہ ایک مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ ہم طاقتور ہیں، بہت زیادہ ہم خوبصورت ہیں، بہت زیادہ ہم بڑے ہیں. یہ ہے گرینڈیور ڈیلیوژن. اور اس کو صرف اس تصویر سے میرے خیال سے اس نفسیاتی بیماری کو سمجھا جا سکتا ہے. صحیح. اب یہ ہمارے اندر پاکستانیوں میں یا مسلمانوں کے اندر یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو انفرادی سطح پہ بھی یہ بیماری بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اس کے بعد آپ بڑے یعنی سیاسی جماعتوں میں تو ان میں بھی بہت زیادہ ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے، ہر ادارے کے لوگوں میں یہ ہے. یہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہے. اچھا، قوم کے اندر بھی ہے، ملک میں بھی ہے، مسلمان ملکوں میں بھی ہے. یعنی یہ مجموعی طور پہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ ایک خوفناک قسم کی بیماری ہو گئی ہے، گرینڈیور ڈیلیوژن. اور اس کے نتیجے میں ہم باتیں تو کرتے ہیں بہت بڑی بڑی، لیکن جب کچھ کرنے کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو اصل میں وہ مطلب اس کا شکار ہوتے ہیں نا کہ واقعی شیر، ہم کود جاتے ہیں شیر سمجھ کے اپنے آپ کو، آخر میں بلی ہوتے ہیں تو بعد میں مارے جاتے ہیں اس چکر میں. اب یہ جو اس کو اسی بیماری کو سامنے رکھ کے اب آپ چلیں سیاست پہ آ جائیں. پہلے آ جائیں آپ یمن پہ. اور اگر پوری تاریخ ہم دیکھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو بہترین انسان ہے نا تاریخ میں، بہترین انسان وہ بدترین لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. تاریخ کا یہ سبق ہے کہ بہترین ذہن بیوقوفوں کے ہاتھوں ختم ہوئے ہیں اور بہترین انسان بدترین انسانوں. یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور لیکن بہرحال دنیا جو شاکار نظر آتی ہے وہ ایسے انسانوں کی وجہ سے شاکار نظر آتی ہے جو بیوقوف لوگوں، اکثریت جو بیوقوفوں کی ہوتی ہے ان کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں. تو اس کو احساس ہو گیا تھا کہ میں اب یہ ان بیوقوفوں کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ اس نے کہا کہ میرا جانا بہتر ہے. اور یہ موت کو اپنی ایک طرح سے ریلیف سمجھ رہا تھا کہ میں جاؤں گا اور بس، یا ان کے ساتھ میں بحث نہیں کر سکتا لوگوں کے ساتھ. اچھا، اب پاکستان خیر سکرات تو نہیں ہے، نہ بکرات ہے، لیکن پاکستان کو سزا ایسی ملتی ہے ہمیشہ کہ پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہوتا. یعنی پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے زہر پینا ہے، مطلب نہیں، سزائے موت ہے، زہر سے ہے، اور زہر آپ نے خود پینا ہے. یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو ہم نے زہر دی ہے، نہیں، یہ زہر خود ہی پینا اور خود آپ پیئیں گے اس کو. یعنی سکرات کی طرح کی آپ کو سزا ہم یہاں پہ دے رہے ہیں. جی. اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ یعنی آپ اس میں نیوٹرل رہ نہیں سکتے. نیوٹرل آپ رہ نہیں سکتے. آپ چاہیں بھی، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا، آپ اس میں نیوٹرل نہیں رہ سکتے. آپ اس میں جو یمن کا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ باہر سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پیسے کے لیے آپ ان کے محتاج ہیں.
آپ کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کے لوگوں کے ویزے بند ہو جائیں یا نکال دیے جائیں, یا نیشنلٹیز تو نہیں ہے نا کسی کے پاس. عرب ممالک آپ کو نیشنلٹی تو نہیں دیتے, یورپی ممالک دے دیتے ہیں. عرب برادر, اسلامی عرب ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نیشنلٹی نہیں دیتے, بڑے مشکلوں سے. اب کہیں وہ ہوا ہے کہ جی سی سی کا ایک ملک کا ویزا ہو تو شاید دوسرے ملک میں, ادروائز تو یہ آپس میں مطلب یہ ویزے لے کے جانے پڑتے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو سقراط کی طرح کی سزا ہے کہ آپ نے جناب وہاں پہ فوجیں, اب آپ ایسی خواہ مخواہ کے اندر جو ہے وہ یہ ہمارا ایک وفد جائے گا جی, اس میں وزیر دفاع ہوں گے, وزیر دفاع کے بعد کیا پاور ہیں وہ ہمیں بھی پتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے, پھر ان کے ساتھ سینئر ہمارے عسکری حکام بھی ہوں گے. مطلب یہ جو ہے نا یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ یعنی فیصلہ آپ کر چکے ہیں پہلے ہی, فیصلے پہلے ہو چکے ہیں, باتیں ساری ہو چکی ہیں, اور مطلب آخر میں وہاں جانا. اب دیکھیں نا ہمارے یہ بڑا ہمارے ساتھ عجیب معاملہ ہے, پاکستان کے ساتھ یہ عجیب سا معاملہ ہے, اور کئی سالوں سے ہماری خارجہ پالیسی ایسی ہے کہ وہ کہتا نا کہ راجپوت کو کیا تھا, راجپوت کو سزا ہوئی تھی, ایک پتہ نہیں ہندوستان کی وہ ایک کہاوت ہے کہ راجپوت کو سزا ہوئی تھی کہ اس میں جوتا مارو, تو اس نے کہا اچھا تو جوتا مارنے کی سزا ہو گئی, سر پہ جوتا مارو. اور پھر دوسری سزا ہوئی کہ ایک چمار کے ہاتھوں, بھنگی کے ہاتھوں, تو وہ تو نا ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری, یعنی سر پہ جوتا مارو, چمار کے ہاتھوں مارو. تو آپ جو ہیں فیصلہ کر چکے ہیں, اب آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے, کوئی کہہ رہا ہے کوئی یہ چیخ رہا ہے, کوئی وہ چیخ رہا ہے اس میں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس کے نتیجے میں اللہ نہ کرے, پہلی بات تو یہ کہ یہ گراؤنڈ ٹروپس اگر داخل ہو گئی نا یمن میں, جو میں نے کل بھی بات کی تھی, یمن بھی افغانستان کی طرح گریو یارڈز رہا ہے, گریو یارڈز بنائے جو انویٹ کرتی ہے فوجیں ان کے لیے. اگر یمن کی تاریخ دیکھیں آپ تو ضروری نہیں کہ اس بار بھی ہو, لیکن پہلے ایسا ہوتا رہا ہے. 60 کی دہائی میں کل بتا چکا ہوں کہ جمال عبد الناصر کی فوج گھسی اور اس کے بعد وہ پھنس گئی, اور 70,000 فوج گھس گئی تھی, آدھی مصر کی فوج انٹر ہو گئی تھی, اور وہ وہاں سے خجر خوار ہو کے گئے, اور اس کے نتیجے میں اسرائیل سے پھر ان کی فوج ختم ہو گئی, جمال عبد الناصر بھی ڈاؤن ہو گئے. سعودی عرب نے بھی اسٹرائکس کی تھیں 2010-11 کے اندر, سعودی عرب بھی اسٹرائکس کر چکا ہے, سعودی عرب پہلے کر چکا ہے وہ, لیکن اس کے باوجود سعودی عرب جو ہے وہ فیل ہو گیا تھا عبداللہ صالح کو بچانے کے لیے, بچانے میں. تو یہ وہاں پر یمن میں آپ داخل ہوتے ہیں. اب یمن میں داخل ہونے کے 2 طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ فوجیں لے کے داخل ہو جائیں سیدھا, یعنی آپ منصور ہادی کو کس طرح بٹھائیں گے وہاں, ایئر اسٹرائکس اوپر سے ہو رہی ہیں اور نیچے ہوتی باغی بیٹھ گھوم رہے ہیں. اچھا امریکی بھاگ گئے ہیں, تو اس کے نتیجے میں امریکی مانیٹر کس کو کر رہے تھے, امریکی مانیٹر وہاں کر رہے تھے بیٹھ کے القاعدہ کو, یمن کی. اب القاعدہ بھی فری فار, القاعدہ بھی نکل کے آ گئی ہے بھائی, امریکی جو چلے گئے بیچ چھوڑ کے, تو وہاں سے ڈرونز اڑ رہے تھے وہ سارے امریکی لے گئے اپنے ساتھ. اب وہ کوئی 500 ملین کی جو ہتھیار امریکن نے دیے تھے یمن کی حکومت کو, وہ لگ گئے باغیوں کے ہاتھ. کام ہوا دیکھیں نا پارلیمنٹ سے پوچھا, یہ پارلیمنٹ کس لیے بیٹھی ہے بھائی, یہ جو irrelevant نکھٹو عجیب و غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کتنے ہیں, 420 ہیں یا پتہ نہیں 342 ہیں, کتنے ہیں. تو وہ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں پوچھا, کوئی پارٹی کانفرنس بھی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, اور فیصلہ ہو گیا ہے یمن میں فوج بھیجنے کا. اور اس کے بعد اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو اگر فرض کریں پاکستان کا انڈیا سے جھگڑا ہو جائے, ایک دیکھیں نا ریجنل کانفلکٹ ہے, ایک بالکل ریجنل کانفلکٹ ہے جس کا ہے کعبہ, مدینہ, حرمین شریف, ان سے کوئی تعلق ہی نہیں, وہ کہاں پر جدہ اور مکہ اور مدینہ نقشے میں, اور کہاں پہ یہ یمن کا بارڈر ہے, دور, مطلب کوئی دور, مطلب وہ ہزاروں میل دوڑتے ہوئے جائیں گے پیدل. حوثی باغی تو کہیں جا کے وہ جہازوں کی بومبنگ سروائیو کر کے تو کہیں پہنچیں گے وہ مکہ مدینہ تک, ان کے پاس کوئی وہ جہاز تو نہیں ہے, جیٹ پلین جیسے وہ لینڈ ہوں گے وہاں جدہ میں. لیکن اس کے نام پہ ابھی جنگ ہو رہی ہے, مذہب کے نام پہ, کہ مذہب کے نام پہ بھیج رہے ہیں. اب پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہو جائے جی, تو مجھے بتائیں کوئی عرب ملک آئے گا آپ کی مدد کے لیے؟ 65 میں آیا تھا, 71 میں آیا تھا, وہ ایک امریکیوں کا بیڑا کو 7واں بیڑا چلا تھا, وہ بھی نہیں پہنچا تھا. کئی سوالات ہیں جن کے جواب آپ سے جانوں گی, لیکن مجھے ابھی ایک بریک لینی ہے. ہماری فوج جا رہی ہے بہرحال, اور اب جا رہی ہے تو جا رہی ہے, مطلب اب وہ کہتے ہیں نا, ایک وہ آتا تھا کلیاں ڈرامہ, تو انہیں کر لے جو کرنا ہے, مطلب ہے کہ وہ ایک اس کریکٹر ہوتا تھا اس میں, وہ کہتا تھا ہیگا تھا, پتہ نہیں کون کہتا تھا کہ کر لے جو کرنا ہے, تو وہ اسی طرح سے. تو اب آپ بیٹھے, پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی ہم سے پوچھو, مطلب
पहले की तरफ से बड़ा कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, लेकिन अभी इस तरह का कोई भी पार्लियामेंट कहाँ की पार्लियामेंट, कहाँ की पार्लियामेंट, कहाँ की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, कौन किधर क्या, कुछ सर पैर नहीं है। प्रोफेसर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है एक अभी ब्रेक, एक वक्त जाके जायजा लेगा, एक नहीं खबर क्या आ रही है, एक वक्त जाएगा जाके जायजा क्या लेगा, यानी बॉर्डर पे जाके क्या जायजा लेगा। ख्वाजा आसिफ साहब जाएंगे, उनके साथ सीनियर फौजी काम होंगे, वो हालात का जायजा लेंगे। हाँ। खुदा का वास्ता यार, पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले आएंगे, नहीं वो ईदी भी लाएंगे, कोई पता नहीं क्या लेकर आएंगे वहां से। मगर आप ये देखिए ना कि जायजा लेने के यमन में भी जाना चाहिए ना, फिर सऊदी अरब जाके जायजा लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे और फिर फैसला। मतलब ये